اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور نہیں تم ہمارے اندر سے عیب پا رہے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو پلٹ دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر جب آئے، انہوں نے اپنے جادو کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے ڈالا تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، جس نے 2-4 لقموں میں 70,000 رسیاں اور 70,000 عصا نگل ڈالے۔ جادوگر تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جادو کو قسموں کو بھی سمجھتے تھے۔ جب وہ خود اپنی رسیاں ڈال رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ رسیاں ہی ہیں۔ دیکھنے والوں کے خیالات پر انہوں نے اثر ڈال رکھا تھا، جادو کر رکھا تھا، خود ان کو تو رسیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا، اللہ نے اس کو حقیقتاً سانپ بنا دیا، اس نے حقیقتاً ساری رسیوں کو ہڑپ کر دیا، اور پھر لوگوں کی طرف لپکا وہ سانپ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈالا۔ اس حقیقت کو وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جب سجدے میں گئے شکرانے کے طور پر، تو وہ بھی ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ اللہ نے اس وقت ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، اور صرف ڈالا نہیں، ان کے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیا۔ یہ سارے فرعونی وہاں سے پلٹ گئے، اور ادھر جادوگر وہاں رک گئے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ آپ لگتا ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اور تم نے مل کر ہمارے ساتھ مکر کیا ہے، لہذا لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ جب یہ دھمکی اس نے دی تو ادھر سے جادوگروں نے جواب دیا جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ اتنا جلدی ایمان کا راسخ ہو جانا اس کی مثال نہیں ملتی۔ فوراً اتنا ایمان مضبوط کہ ادھر سے دھمکی آ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ کر، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبرتناک سزا دوں گا، اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں انا الی ربنا منقلبون، اگر تو ہمیں مار دے گا تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم اس صورت میں اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ کہا وما تنقم منا، ہماری اور آپ کی یہ جو لڑائی ہے، یہ جو مخالفت ہے، جس بنیاد پر ہمیں سزا دے رہے ہیں، اس میں ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے، یہی ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا تذکرہ سورۃ بروج میں بھی فرمایا۔ وہاں بھی ایمان والوں کو جب آگ میں دھکیلا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کو جو سزا دی جا رہی تھی، ان کے اندر جو انہوں نے عیب ڈھونڈا وہ یہی تھا کہ یہ ایمان لائے تھے، بس ایمان کی بنیاد پر۔ اور صحابہ کرام کی مکی زندگی میں جو مشکلات پیش آئیں، حدیث میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صحابہ یہی فرماتے تھے کہ ہمارے سے جو انتقام لیا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو عیب انہوں نے ڈھونڈا ہے، وہ یہی کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ تو اگر یہی قصور ہے، اس قصور پر ہمیں سزا دی جا رہی ہے، تو یہ سزا خوشی سے ہمیں قبول ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو پلٹ دے۔ افرغ کسی برتن کو الٹا دینا، کہ جو کچھ اس میں ہے سارا کچھ نیچے آ جائے، اس کو افراغ کہتے ہیں۔ گویا کہ یوں فرما رہے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اوپر
صبر کا خزانہ سارا کا سارا الٹ دے کہ ہم کہیں تیرے دین سے تھوڑا سا پھسلیں بھی نہ، ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی پیدا نہ ہو، ہم پکے رہیں۔ یہ جو صبر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکلات پیش آئیں تو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یہ مدد کا راستہ بتایا ہے۔ اور ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ایک دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو پلٹ دے اور ہم دین پر قائم رہیں، اسی حال میں ہمیں موت آئے۔ تو یہاں بھی وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ صبر بنیاد ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، کہ ایمان کے اندر صبر کی ایسی حیثیت ہے جیسے سر کی حیثیت جسم کے ساتھ ہے، کہ صبر رہے تو ایمان رہتا ہے، اگر صبر سے انسان پھسل جائے تو پھر ایمان سے پھسل جاتا ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ صبر اگر نہ ہو تو انسان وضو بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صبر کا معنی ہے خیر پر قائم رہنا۔ تو اگر خیر پر قائم نہ رہا تو پھر تو وضو جیسی کم از کم جو عبادت ہے اس کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور صبر کے ساتھ انسان بڑے بڑے کام کر دیتا ہے۔ اور صبر کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، صبر علی المصیبت، صبر عن المعصیت، صبر علی الطاعت۔ ایک صبر جو ہمارے یہاں معاشرے میں مشہور ہے، کسی کے سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا تو اس پر واویلا نہ کرے، ایک صبر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبت۔ اللہ کے اس فیصلے پر دل سے راضی رہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرتا رہے، علاج بھی کرے، تو یہ صبر ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم صبر عن المعصیت، کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، کیونکہ گناہ ہلاکت ہے، آگ ہے، اللہ کی ناراضگی سے بھرا ہوا ایک کام ہے، تو اس کے قریب جانا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ زبان میں کبھی ایسا موقع آ گیا، زبان پر غصے کے الفاظ یا جھوٹ اور غیبت کے الفاظ یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے الفاظ جاری ہونے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ نظر اٹھانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ کان لگانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ اسی طرح ہر معاملے میں اپنے آپ کو گناہ سے روک کے رکھنا صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم کہ خیر پر جمے رہنا، صبر علی الطاعت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے انسان پر، تو جو حکم متوجہ ہو اس پر پکا ہو جائے، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ صبر کی یہ تینوں قسمیں فرمایا یہ نصف الایمان، آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عجیب ہے، فرمایا کہ ایمان والے کی کیا شان ہے۔ 2 حالتیں اس پر ہوتی ہیں، یا پریشانی کی یا خوشی کی۔ پریشانی کے عالم میں صبر کرے اور خوشی کے عالم میں شکر کرے تو اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو صبر آدھا ایمان ہے، تو اس لیے انہوں نے صبر مانگا اللہ تعالیٰ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ صبر ہر لمحہ عطا کر یہاں تک کہ ہم تیرے فرما بردار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ جس آزمائش میں یہ ڈالے جا رہے تھے، یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی، کہ وقت کا جو آج بھی جس کی مثال دی جاتی ہے، ظالم کو کہا جاتا ہے یہ وقت کا فرعون ہے، تو وہ تو حقیقی وہی فرعون تھا جو ظالم تھا اور ظلم میں مثالیں قائم کر گیا ہے۔ تو اس کے سامنے جرأت مندانہ انداز میں ایمان پر پکا رہنا یہ بہت بڑا امتحان تھا، تو اس امتحان پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا اور موت تک اسی پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ باقی رہی یہ بات کہ ان حضرات کو پھر سولی چڑھایا گیا یا نہیں، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حدیث میں صراحتاً کوئی وضاحت نہیں ہے اور تفسیر میں بھی کوئی ایسی وضاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں آئی کہ سولی چڑھایا گیا یا نہیں۔ مفسرین نے اپنے انداز سے یہ بات بتائی کہ اس کا جو انداز زندگی تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دے دیتا تھا، کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ اس نے سولی چڑھایا اور سزا دی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو جادوگر تھے ان کی 2 قسمیں تھے، کچھ سرکردہ آگے آگے جو بول رہے تھے وہ تھے، اور کچھ ان کے پیچھے اقتدا کرنے والے تھے۔ جو اقتدا کرنے والے تھے ان کو چھوڑ دیا، جو سرکردہ تھے ان کو سزا دی۔ بعض کا قول یہ ہے
کہ وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسی طرح جادوگروں پر بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس کے ظلم سے بچا کے رکھا، جادوگروں کو بھی بچا کے رکھا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی بچ کے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد تو ضرور ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے چاہتا ہے تو ظلم کے اس چکی سے گزار کر اپنے ساتھ ملا دیتا ہے اور اعلیٰ درجے کی جنت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے حفاظت کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اگر اس کے مقابلے میں جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں ایمان کا بہت بڑی قیمت لگی اور بڑا انعام متعین فرمایا ہے۔ ان آیات میں یہی مقصود ہے ہمارے لیے، یعنی ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہم ایمان پر پکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے، قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ قالوا ان جادوگروں نے کہا، انا الی ربنا، ہم تو اپنے رب کی طرف منقلبون، لوٹنے والے ہوں گے، وما تنقم، اور نہیں آپ عیب ڈھونڈ رہے، منا، ہمارے اندر سے، الا ان آمنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے، بآیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ہمارے اوپر پلٹ دے، صبرن، صبر کو، وتوفنا، اور ہمیں موت دے دے، مسلمین، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، معرفت، تعلق نصیب فرما، اپنے نام کی لذت، سرور، کیف نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما، ہمارے اندر صبر کو پلٹ دے، یا اللہ ہمیں دین پر پکا فرما، یا اللہ جو تیری نافرمانی ہے ہمیں اسے دور رہنے میں مضبوطی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر مصیبت میں صبر نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، ہمیں بھی مصیبتوں سے بچا، یا اللہ آفات سے بچا، شرور سے بچا، یا اللہ ہم عافیت مانگتے ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے حاجی نور محمد صاحب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، باقی جتنے احباب بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، یا اللہ ہمارا یہ درس قرآن قبول فرما، اس کی برکات نصیب فرما، ہمارے دلوں میں قرآن کا نور اتار دے، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔